فائنلی ڈرامے میں وہ لمحہ آنے ہی والا ہے جس کا بہت دنوں سے سارے ویورز کو بے صبری سے انتظار ہے، یعنی ایمان اور بلال کا کامیابیوں کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ ایمان جو کہ CSS کا ایگزام تو کلیئر کر چکی ہے اور اب اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ جوائننگ دینے والی ہے، اس کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آمنا سامنا ہونے والا ہے بلال کے ساتھ۔ اور دوسری طرف بلال کو بھی بالکل امید نہیں ہوتی کہ ایمان کسی دن اچانک یوں میرے سامنے آفس میں آ کے کھڑی ہوگی، وہ بھی اس کے جونیئر کے طور پہ، یعنی اپنی لائف کے جو بھی گولز تھے وہ سب اچیو کرنے کے بعد۔ بلال کو ایمان میں سپارک تو نظر آتا تھا پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کامیابی اتنی جلدی حاصل کر لے گی۔ اب یوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کے یہ لوگ خوش تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ حیران بھی ہوتے ہیں۔ ایمان CSS ایگزام کلیئر کرنے کے بعد جوائننگ سے پہلے ایک دفعہ اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے ٹنڈو آدم، تاکہ اپنی زندگی کے اس نئے سفر کا آغاز بھی ماں باپ کی دعاؤں سے اور ان سے مل کے ہی شروع کر سکے۔ اور اب تو اسے گاؤں جانے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ تیمور کی دولت کے سارے ڈر ہی اس کے اس عہدے کے بعد اس کے دل سے نکل چکے ہیں۔ ٹنڈو آدم پہنچنے سے پہلے ہی وہ باپ کو بتا دیتی ہے کہ میں آپ سے ملنے بھی آ رہی ہوں اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی لے کے آ رہی ہوں۔ باپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ میری بیٹی لازمی کوئی نہ کوئی اچیومنٹ لے کے ہی آئے گی، تبھی وہ پوری تیاریوں کے ساتھ ہی ٹرین اسٹیشن پہ کھڑا اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ایمان اسٹیشن پہ پہنچنے سے پہلے ہی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس گاؤں کو واقعی ہی مس کرنے لگی تھی جہاں اتنے سالوں سے وہ آ ہی نہیں سکتی تھی اپنے پیرنٹ سے ملنے۔ جیسے ہی وہ اپنے اسٹیشن پہ پہنچتی ہے تو اس کا باپ پھولوں کا ہار لے کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں تمہیں اسٹیشن پہ چھوڑنے آیا تھا کراچی جانے کے لیے، تب میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تم پڑھ کے آؤ گی اور ڈگری لے کے آؤ گی تو میں پورا کا پورا ٹنڈو آدم پھولوں سے سجا دوں گا۔ اور جب وہ ایمان کے گلے میں یہ ہار پہناتا ہے تو ایمان وہ ہار اتار کے واپس باپ کے گلے میں پہنا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اور صرف آپ کی بدولت ہی ہوں، آپ کا بھروسہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں زندگی میں کبھی اس مقام تک نہ پہنچ سکتی۔ اور یہاں ایمان کے استقبال کے لیے صرف اس کے باپ ہی نہیں بلکہ ان لوگوں میں سے بھی کچھ موجود ہوتے ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے ایمان کے باپ کے سامنے مسجد میں بیٹھ کے ایمان کے کریکٹر کے اوپر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ ایمان کی بیسٹ فرینڈ کے والد صاحب بھی جو کچھ عرصہ پہلے ایمان کے والد سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ دوستی کی وجہ سے میری بیٹی کا بھی کریکٹر خراب مشکوک ہو رہا ہے، لیکن اب تو ایمان کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوگ ایمان کی کامیابی کی خبر نیوز پیپر میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی لیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ سلیم صاحب اسٹیشن پہ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو سب کے سبھی اسے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایمان نے نہ صرف اپنے باپ کا بلکہ پورے علاقے کا نام روشن کر دیا ہے۔ ایمان اپنے والد کو بتاتی ہے کہ اب آپ کو یہاں کے لوگوں کی باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے جاب میں بہت جلد گھر اور گاڑی بھی ملنے والا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو کراچی ہی بلوا لوں گی اور ہمارا یہ گھر بھی میں آپ کو چھڑوا کے دوں گی جس کے اوپر اتنے عرصے سے کرائے داروں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ علاقے کے مولوی صاحب بھی آج تو سلیم صاحب کو داد دیتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنی بیٹی کو عزت بچانے کے لیے گلا گھونٹ کے مار نہیں دیا یا اس کی شادی کسی ایرے گہرے لڑکے کے ساتھ کر دیتے تو آج وہ یہ فیوچر نہ دکھا سکتی۔ جتنا ایمان کی کامیابی میں اس کی محنت ہے اتنا ہی آپ کے جیسے والد کے بھروسے کا بھی ہاتھ ہے۔ دوسری طرف تیمور جو کہ ایمان کی تلاش میں US تک بھی پہنچ گیا ہے، اس کے باپ نے تو اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی کہ پہلے ہی بزنس میں بہت زیادہ ہرج ہو رہا ہے، اب تم US پہنچ جاؤ گے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں لگا کے آؤ گے۔ لیکن تیمور باپ سے کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ کو بزنس میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوئی تو آپ احد کو کہہ دینا، پر احد کب کا تیمور کے اور ان سب لوگوں کے خلاف ہو چکا ہے، ایمان کی وجہ سے شاید، خاص کر جب سے احد کو پتا چلا ہے کہ زارا کی ساری پراپرٹی یہ لوگ دھوکے سے اپنے نام لگوا چکے ہیں، تب سے تو اسے تایا اور تیمور کی حرکتوں پہ اور بھی غصہ آتا ہے، تو وہ تایا کو صاف ہی سنا دیتا ہے کہ اگر آپ کو بزنس میں ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے بیٹے کو بھی بلا سکتے ہیں، میں اپنا بزنس کر رہا ہوں، میرے بیک پہ تو میرے بابا بھی نہیں ہیں جن سے میں مدد طلب کر سکوں، میں اگر اپنا بزنس چھوڑ کے آپ کا بزنس سنبھال لوں گا تو میرا بزنس کون دیکھے گا۔ ناصر صاحب جو اپنے بیٹے کی حرکتوں سے بھی پہلے سے پریشان تھے اور ان کے دل کو یہ روگ لگا ہوا تھا،
اب جب وہ آہت سے کھلم کھلا اس طرح کے تانے سنتے ہیں تو وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے اور ان کا ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ ایمرجنسی میں آہت ہی ان کو ہاسپٹل تو لے جاتا ہے۔ تیمور اور زارا بھی فوراً سے US سے واپس آ جاتے ہیں اور باپ کے پاس ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ لیلا تو تیمور کو سامنے دیکھ کے بڑی ہی خوش ہو جاتی ہے اور اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن تیمور اسے اس طرح اگنور کرتا ہے جیسے لیلا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب تیمور کا یہ رویہ دیکھ کے لازمی لیلا کو افسوس ہوگا کہ اس نے تیمور کے پیچھے اپنی شادی بھی خراب کر لی، اور اسے اصل افسوس تو تب ہونے والا ہے جب وہ بلال کے رتبے کے بارے میں جان جائے گی کہ جس ہسبینڈ کے نام سے اسے بے عزتی محسوس ہوتی تھی وہ تو اتنا اعلیٰ آفیسر بن چکا ہے کہ جس کی نیک نامی پورے شہر میں مشہور ہو چکی ہے۔ بلال جتنا ایماندار اور محنتی انسان ہے، بہت ہی جلد اس کی AC سے DC تک پروموشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن بلال کے گھر والے تو اسے اس طرح بھول چکے ہیں جیسے وہ ان کے لیے بالکل معنی ہی نہیں رکھتا تھا، اور سب تو یہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ شاید اپنی ہی کسی شرمندگی کی وجہ سے وہ سب گھر والوں کو فیس نہیں کر پا رہا، اسی لیے کسی کونے خدرے میں چھپ کے بیٹھا ہے۔ جیسے گھر میں چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا، ویسے ہی اب کسی اور کے گھر میں چوکیداری کر رہا ہوگا اور اپنا پیٹ پال رہا ہوگا۔ ادھر تایا ابو جس ہاسپٹل میں ہیں، وہیں بلال اور ایمان کی میم کو بھی ایکسیڈنٹ کے بعد پہنچا دیا جاتا ہے۔ مطلب اتنے بڑے شہر کے اندر کیا حسین اتفاق ہے کہ ان لوگوں کا بار بار ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو نہ پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ اور کسی کی تو ایمان پہ نظر نہیں پڑے گی، لیکن تیمور کو ایمان نظر آ جائے گی، پر ایمان بھی تیمور کو دیکھ لے گی تو فوراً سے وہاں سے غائب ہو جائے گی۔ اب تیمور کو تو بہت شدید غصہ آتا ہے کہ میں کبھی قطر اور کبھی امریکہ پہنچا ہوا ہوں اس ایمان کو ڈھونڈنے، اور یہ ہے کہ کراچی میں ہی موجود تھی۔ تیمور کراچی میں ایمان کا ٹھکانہ پتہ چلانے کے لیے پوری کوشش لگائے گا، لیکن ایمان تو CSS کی اکیڈمی میں پہنچ چکی ہے جہاں تیمور کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں حیرت اس بات پہ بھی ہوتی ہے کہ تیمور صاحب کی ریسورسز اور دولت اتنی ہے کہ فوراً سے امریکہ بھی پہنچ جاتے ہیں، قطر بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیا وہ ایمان کے والد کا فون ٹریس نہیں کروا سکتے تھے؟ ایمان تو بار بار انہیں کالز کرتی ہی تھی۔ بہرحال ایک دفعہ پھر سے تیمور ایمان کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ ایمان واپس کراچی پہنچ جاتی ہے اور اپنی جوائننگ دے دیتی ہے۔ اب ایمان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ جس آفس میں اس کی جوائننگ ہے وہاں کا AC کوئی اور نہیں ہونے والا بلکہ بلال ہی ہونے والا ہے، جسے بہت دنوں سے وہ مس بھی کر رہی ہے، اور اس کی بلا وجہ کی اس کے لیے مدد بھی اسے یاد آتی ہے۔ پہلے تو ایمان کو یقین ہی نہیں آتا، اسے لگتا ہے کہ جس طرح یونیورسٹی میں یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے اسے بلال دکھائی دیتا تھا، شاید ویسے ہی یہاں پہ بھی بلال اسے دکھائی دے رہا ہے، لیکن پھر وہ بلال کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل اجنبیوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، کیونکہ بلال کو بھی آخری کال یاد آ جاتی ہے جب ایمان نے اسے گندا خون کہا تھا، اور ایمان کو یہی لگتا ہے کہ شاید اسی عہدے کی وجہ سے بلال اسے اگنور کر رہا تھا، اور بلال نے اسے صاف منع کیا تھا کہ مجھ سے دوبارہ نہ کانٹیکٹ کرنا اور نہ ہی میرے سامنے آنے کی کوشش کرنا۔ دوسری طرف تیمور کو بھی جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آہت کی وجہ سے آیا تھا، تو اس کے بعد سے دونوں خاندانوں میں تھوڑی دوریاں بھی آ گئی ہیں اور دونوں خاندانوں کے نقاب بھی ایک دوسرے کے سامنے سے اتر چکے ہیں۔ تیمور آہت کو یاد کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے اوپر میرے اور میرے باپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں، تو آہت بھی ان کو ان کی اصلیت دکھا دیتا ہے اور صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ بلا وجہ تو کسی پہ احسان نہیں کرتے، جس طرح زارا سے شادی بھی صرف اور صرف اس کی دولت ہتھیانے کے لیے کی ہے۔ یہاں تایا ابو آہت کو جواب دیتے ہیں کہ اگر تمہیں زارا کی دولت کی اتنی فکر ہے تو سب سے پہلے بلال کا حصہ تو اسے واپس کرو جو تمہاری ماں ہڑپ کر کے بیٹھی ہے۔ ابھی یہ سب لوگ نہیں جانتے کہ بلال بہت جلد واپس آ کے ان لوگوں سے اپنی اور زارا کی دولت واپس لینے والا ہے، پر اس سے بھی زیادہ مزہ تو تب آئے گا جب تیمور اپنی کمپنی کے اوپر سے کیس ہٹانے کے لیے AC کو رشوت کی آفر کرے گا، تب جا کے اسے پتا چلے گا کہ یہ AC کوئی اور نہیں بلکہ ایمان ہی ہے، اور جب وہ اس کے سینئر یعنی کہ ڈپٹی کمشنر کو رشوت سے خریدنے کی کوشش کرے گا، تب جا کے اسے احساس ہوگا کہ یہ DC بھی کوئی اور نہیں بلکہ یہی بلال ہے جسے وہ ساری زندگی نکما اور نکھٹو سمجھتا رہا۔ بلال اور ایمان کی کامیابی کے بعد ان لوگوں کا تیمور اور اس کی فیملی کے ساتھ کب آمنا سامنا ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو بھی اسی دن کا انتظار ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔